غیر مسلم کے ساتھ مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں؟ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ بچپن سے ماں باپ نے اس کے دل کو سمجھا نہیں، اس کے جذبات کو سمجھا نہیں، ماں باپ نے اسے سمجھایا نہیں اسلام کیا چیز ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، دین محمدی کیا چیز ہے۔ اور اما عائشہ، حضرت فاطمہ اور آپ کے لخت جگر ازواج مطہرات کی زندگیاں کیسے پاکیزہ ہیں۔ عورت کی ایک زندگی جو حیا اس کے اندر ہوتی ہے وہی سب کچھ اس کا ہوتا ہے، ہم نے اسے سمجھایا نہیں، کالجوں کے حوالے کیا، اس کا ذہن دین سے، اعمال سے، ایمان سے خالی ہوتا ہے، اور جب وہ کالج میں اپنا پیر رکھتی ہے تو اس کے دماغ میں 18 سال کی ہوتی ہے، 15 سال کی ہوتی ہے، 16 سال کی ہوتی ہے، کوئی ہندو اسے جا کر جب کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ کرتی کیا نہ کرتی، آج تک گھر میں مجھے کسی نے نہیں کہا محبت کیا چیز ہوتی ہے، محبت فطری کیا ہوتی ہے، محبت طبعی کیا ہوتی ہے، محبت ایمانی کیا ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوتی ہے، دین سے محبت کیا ہوتی ہے۔ اگر دین سے میں محبت نہ کروں، کسی اور مذہب سے، کسی اور مذہب کے کلچر سے محبت کروں تو مجھے دنیا اور آخرت میں کیا سزا ملتی ہے۔ ماں باپ نے کبھی سمجھایا نہیں، جب وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں قدم رکھتے ہیں تو ہندوؤں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں۔ پورے سروا کرناٹک کا 50 لڑکیاں ہمارے اس کرناٹک سے غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، اور آج منصوبہ بن چکا ہے اور کئی لوگوں کا منصوبے بنا چکے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی مسلمان لڑکی کو بھگایا اسے 2.5 لاکھ پیسے دیے جائیں گے اور اسے ایک فرنیچر کے ساتھ اسے گھر دیا جائے گا۔ لیکن آج کا مسلمان آج بھی سو رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، جاگ نہیں رہا ہے کہ میری بچی ہے، کسی اور مسلمان بھائی کی بچی میری بچی ہے، وہ مسلمان بچی ہے، کوئی کسی کے پرسان حال نہیں، اپنی زندگی میں گزار رہے۔ میرے عزیزوں، اگر ایسا ہی حال رہا آج کے 10 سال کے بعد دیکھو کیا حال ہوگا۔ ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے اسکولوں میں وہ منظر نظر آئے گا کہ ہم اپنی بچیوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے گھر میں کھاتی ہے، ہمارے گھر میں پیتی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہم نے کبھی اسے بٹھا کر اسے دین کی بات نہیں سمجھائی۔ بیٹی دین یہ ہے، فاطمہ کا دوپٹہ یہ تھا، فاطمہ کی جنت کی حوروں کی سردار ایسے تھی، حیا اس کے اندر ایسی تھی، ہم نے کبھی سمجھایا نہیں تو وہ اس کے ساتھ بھاگ کر چلے جانے کے بعد پیپروں میں، سوشل میڈیا میں، یوٹیوب اور چینلوں میں، ٹی ویوں میں نظر آتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، وہ یوں کیا، ایسا یوں کیا۔ میرے عزیزوں، اس پر افسوس کرنے کے بجائے آج اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں ہماری اپنی بیٹی، ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ دین کی باتیں کھل کر کرنے کا اللہ نے اس وقت موقع دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دور خلافت سنبھالا، اسلامی نظام قائم کیا، اپنے جب انہوں نے آرمی تیار کی، فورس تیار کی، بارڈر اور دوسرے ملکوں کے لیے جب پولیس کو روانہ کیا، آپ رات پہ گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے جو ہے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، اشعار میں درد بھرے انداز میں وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے یہ عورت اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے، سیدھا آئے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، حفصہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، شرمانا نہیں ہے، میں ایک باپ ہونے کے ناطے، امیر المؤمنین ہونے کے ناطے تجھ سے پوچھ رہا ہوں۔ حضرت حفصہ سے پوچھا، اپنی بیٹی سے پوچھا، ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دن جدا رہ سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے انہوں نے زبان سے بھی بولا نہیں بلکہ کہا، حضرت عمر سے 4 انگلیاں دکھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن ہے یا 4 مہینے ہے یا 4 سال ہے، تو تب ان کی زبان سے نکلا ان 4 سے 4 مہینے مراد ہیں، یعنی 4 مہینے عورت اپنی نفس کو، اپنی عفت کو، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر سکتی ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ آدمی شوہر اب بیوی اپنے شوہر سے کی جدائیگی کو پسند نہیں کرتی۔ تبھی اسی وقت حضرت عمر نے فیصلہ کیا، جو بھی فوج میں بھرتی ہے، جو بھی بارڈر میں اسلام کی حفاظت کے لیے
اسلام کے دارالحکومت اسلامی نظام کی حفاظت کے لیے جو بھی فوج جو بھی آرمی یہاں سے گیا ہوا ہے 4 مہینے جس کے ہو چکے ہیں وہ فوراً واپس گھر لوٹ کر آ جائے. اس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر امیر المؤمنین ہیں, باپ ہیں, لیکن اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھنے میں انہوں نے کبھی شرمایا نہیں. آج کا باپ روتا پھرتا ہے جب بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ جائے, جب بیٹی کوئی گندا کام کرے, جب محلے میں اس کی عزت کو اچھال دے, تب باپ اٹھ کر روتا پھرتا ہے میرا ایسا ہو گیا, میرا ویسا ہو گیا. ارے جب تیرے اندر شعور تھا, جب تیرا تعلق دین سے تھا, تو تو نے اسے دین سمجھایا کیوں نہیں؟ اگر یہی دین کے ساتھ, یہی پاکدامنی کے ساتھ, یہی عفت کے ساتھ جب تیری بچی اسکول پڑھے گی, جب تیری بچی کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھے گی, تو وہ سارے لوگوں کے لیے مثال بن کر آئے گی. لیکن ہم نے اسے دین سکھایا نہیں, ہم نے اسے دین سمجھایا نہیں, حیا اور پاکدامنی سمجھائی نہیں, تو وہ جا کر غیروں کے طریقوں کو اپنا کر اپنے محلے, اپنے اسلام اور اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان کے لیے داغدار بن جاتی ہے. میرے عزیزوں بزرگوں, یہ اسلام اللہ نے جو ہمیں دیا ہے یہ بڑا اونچا مذہب ہے, بڑا سچا مذہب ہے. اس کے اندر کی ایک ایک چیز اگر ہم اپناتے جائیں تو ہمارے اندر کی روح جاگ جائے, ہمارے اندر کا کردار جاگ جائے, ہمارے اندر کی مایا جاگ جائے, ہمارے اندر کی جو ایمانی طاقت ہے وہ جاگ جائے. اس لیے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا تو غیروں کے طریقے ہم نے اپنا لیا, غیروں کا ماحول اپنا لیا, ہندوؤں کا رسم و رواج اپنا لیا. تو ہوا کیا, ہم کو وہ بھی پسند آنے لگا, وہ بھی پسند آنے لگا, یہ بھی پسند آنے لگا, وہ بھی پسند آنے لگا, اور گھروں میں بھی دینی ماحول ختم ہو گیا, رسم و رواج آ گئے, ہندوؤں کا طریقہ پسند آ گیا. تب جا کر ہمارے بچے ہمارے اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے حوالے ہو رہے ہیں. اس لیے غفلت سے اٹھے, اپنے آپ کو جگائیں. اب نوجوان بھی, بوڑھے بھی, ماں باپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ہمارا اپنا مذہب, ہمارا اپنا دین, ہمارا اپنا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. میری اپنی بہن کی عزت ہے آج جو سوشل میڈیا پر اچھالی جا رہی ہے, اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دین کو ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑیں, مضبوطی سے پکڑیں, اپنے دانتوں سے پکڑیں, مضبوطی سے پکڑیں. اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے, اپنے گھر سے, اپنے بچوں سے اور اپنے خاندان سے, اپنے محلے سے, اپنی بستی سے جانے نہ دیں. ساری دنیا کا باطل طاقت سارے مسلمانوں پر لگا ہوا ہے. یہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے, مسلمانوں کے کردار کو ختم کیا جائے, مسلمانوں کے قرآن کو ختم کیا جائے, مسلمانوں کے دین کو ختم کیا جائے. لیکن ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم باطل کو ایسا جواب دے کہ وہ تم پھراتا ہوا بھاگتا ہوا چلا جائے, کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے. ہماری اپنی ایک مثال تھی, ہمارا اپنا ایک مذہب تھا, ہمارا ایک اپنا طریقہ تھا, ہمارا ایک اپنا کلچر تھا. جب سے ہم نے اسے چھوڑا باطل کی طاقتیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو گئی. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں, آج کا یہ جمعہ کا دن ہمارے لیے بڑا ہی دکھ اور درد کے ساتھ یہ سبق میں آپ حضرات کو دیتا ہوں کہ ہمارے اپنے بچوں کی, ہمارے اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت وہ دین میں ہے, مذہب میں ہے, اسلام میں ہے, دین کے طریقوں میں ہے. ہم خود بھی سمجھیں, اپنے گھر والوں کو اپنی زبان سے سمجھائیں. ابھی ہندوستان کے ایک سب سے بڑے عالم دین جو دنیا کے مشہور و معروف عالم دین میں سے ہیں, ان کا 500 دنیا کے 500 شخصیات میں 500 لوگوں میں وہ بھی ایک شمار ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان کے وہ عالم. وہ خود کہتے ہیں میں اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود میں اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھا کر دین کیا ہے سمجھاتا ہوں, حضرت فاطمہ کا کردار کیا ہے وہ سمجھاتا ہوں. انہوں نے خود کہا میں اپنی بیٹی کو عالمہ ہونے کے باوجود, مفتی ہونے کے باوجود, میری بیٹی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود, میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود ماحول سمجھاتا ہوں کہ اسکول کا ایسا ماحول ہے, کالج کا ایسا ماحول ہے, فلاں محلے کا ایسا ماحول ہے, وہاں نہیں بیٹھنا, اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, وہ کتاب نہیں پڑھنا, یہ لیکچر نہیں سننا, وہ بیان نہیں سننا, وہ یوز نہیں کرنا, یہ استعمال نہیں کرنا. آج ہم سکھاتے ہیں بچوں کو نہیں, ہم بس کام دھندے میں لگے ہوئے, بچہ جائے پھاڑ میں اور ہم کو بس کمائی کی لگی.
نہیں میرے عزیزوں بزرگوں، اس طرح کریں گے اگلے 10 سال میں ہمارے بچے جوان ہو کر وہ آپ کے لیے راحت نہیں، آپ کے لیے زحمت بنیں گے. آپ کے صرف ماں باپ کے لیے نہیں، محلے والوں کے لیے بھی زحمت بنیں گے، شہر والوں کے لیے بھی زحمت بنیں گے. پھر وہ دھیرے دھیرے نشے کے عادی بنیں گے، نشے کے عادی بن کر پولیس اور حکومت کے لیے بھی رحمت بن جائے گی. اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، یہ اسلامی اصول کو ہم سمجھیں. ذمہ داری سمجھا رہا ہوں، صرف کانے مٹی کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی. فنا نہیں ہوگی تو ہمارا اعمال، ہمارا اسلام، ہمارا کردار، ہمارے ہدایت کے جو اعمال ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس لیے اس پر ہم فوکس دیتے ہوئے ہماری اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اور آخرت بھی بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.